سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ ناظرین، محکم پکی اور پختہ چیز کو کہتے ہیں۔ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے، جن کے الفاظ معنی اور مدعا پر صاف اور صریح دلالت کرتے ہیں، جنہیں تاویلات کا تختہ مشق بنانے کا موقع مشکل ہی سے کسی کو مل سکتا ہے۔ یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہیں، یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اس غرض کو یہی آیات پورا کرتی ہیں۔ انہی میں گمراہیوں کی تردید کی گئی ہے اور راہ راست کی توضیح کی گئی ہے، انہی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، انہی میں عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض اور امر و نہی کے احکام ارشاد ہوئے ہیں۔ پس جو شخص طالب حق ہو اور یہ جاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو کہ وہ کس راہ پر چلے اور کس راہ پر نہ چلے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے آیات محکمات ہی اصل مرجع ہیں، اور فطرتاً انہی پر ہی اس کی توجہ مرکوز ہوگی اور وہ زیادہ تر انہی سے فائدہ اٹھانے میں مشغول رہے گا۔ متشابہات یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا جب تک کائنات کی حقیقت اور اس کے آغاز اور انجام اور اس میں انسان کی حیثیت اور ایسے ہی دوسرے بنیادی امور کے متعلق کم سے کم ضروری معلومات انسان کو نہ دی جائیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیزیں انسان کے حواس سے ماورا ہیں، جو انسانی علم کی گرفت میں نہ کبھی آتی ہیں نہ آ سکتی ہیں، جن کو اس نے نہ کبھی دیکھا، نہ چھوا، نہ چکھا، ان کے لیے انسانی زبان میں نہ ایسے الفاظ مل سکتے ہیں جو انہی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، اور نہ ایسے معروف اسالیب بیانے مل سکتے ہیں جن سے ہر سامع کے ذہن میں ان کی صحیح تصویر کھینچی جائے۔ لا محالہ یہ ناگزیر ہے کہ اس نوعیت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اور اسالیب بیان وہ استعمال کیے جائیں جو اصل حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے انسانی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بحث ہے ان کا فہم آسان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، ان کا ہم کیا تصور کریں گے؟ اسی طرح فرشتے عالم غیب کی شے ہیں، عالم برزخ کی کیا کیفیت ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، عالم آخرت، جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ ہماری ذہنی سطح کے قریب لا کر کچھ باتیں ہمیں بتا دی جاتی ہیں تاکہ ان کا ایک اجمالی تصور قائم ہو جائے۔ اس کے بغیر آدمی کا راستہ سیدھا نہیں رہے گا، لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ دوسرے درجے میں کچھ طبیعاتی مظاہرات یعنی کہ فزیکل فینومینا بھی ایک وقت تک آیات متشابہات میں سے رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے سائنس کا علم آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، رفتہ رفتہ ان کی حقیقتوں سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے، اور اب بہت سی چیزیں محکم ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تاہم اب بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں، جیسے ابھی تک ہم نہیں جانتے کہ 7 آسمان سے کیا مراد ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی جو قرآن پاک نے بیان کی تھی۔ ایسی آیات کے مفہوم کو متعین کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کی جائے گی، اتنے ہی زیادہ اشتباہات اور احتمالات سے سابقہ پیش آئے گا، حتیٰ کہ انسان حقیقت سے قریب تر ہونے کی بجائے
اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا، مگر جو لوگ یا و گو ہوتے ہیں ان کا تمام تر مشغلہ متشابہات ہی کی بحث اور تنقید پر ہوتا ہے۔ یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جب وہ لوگ متشابہات کا صحیح مفہوم جانتے ہی نہیں تو ان پر ایمان کیسے لے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک معقول آدمی کو قرآن کے کلام اللہ ہونے کا یقین محکمات کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ متشابہات کی تعویلوں سے، اور جب آیات محکمات سے غور و فکر کرنے سے اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب واقعی اللہ ہی کی کتاب ہے، تو پھر متشابہات اس کے دل میں کوئی خلجان پیدا نہیں کرتے۔ جہاں تک ان کا سیدھا سادہ مفہوم اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو وہ لے لیتا ہے، اور جہاں پیچیدگی رونما ہوتی ہے وہاں کھوج لگانے اور منہ شگافیاں کرنے کی بجائے وہ اللہ کے کلام پر مجمل ایمان لا کر اپنی توجہ کام کی باتوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس کلام پاک کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔